محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ قابیل بن آدم اور شیس بن آدم کی اولاد کی جانب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کے دو قبیلے ایسے تھے کہ اس میں بسنے والی ایک نسل سرسبز ہموار زمین پر رہتی تھی، جبکہ دوسرے قبیلے کی نسل پہاڑوں میں رہنا پسند کرتے تھے۔ سرسبز وادیوں میں بسنے والی نسل کے مرد انتہائی بدصورت جبکہ خواتین حسین و جمیل تھیں۔ اس قبیلے کے مردوں کی بدصورتی کا یہ عالم تھا کہ خواتین ان کے ساتھ رہن سہن پسند نہ کرتی تھیں۔ دوسرا قبیلہ جو پہاڑوں کا باسی تھا، اس نسل کے مرد انتہائی خوبصورت جبکہ خواتین حیران کن طور پر بدصورت تھیں، اور بدصورتی کا یہ عالم تھا کہ ان کی جانب دیکھنے تک کو دل نہ چاہتا تھا۔ اس عجیب فرق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے انہیں گمراہ کرنے کی ٹھان لی۔ چنانچہ اس نے سرسبز ہموار وادی میں جا کر خود کو مزدور کی شکل میں بدلا اور ایک شخص کے پاس ملازم ہو گیا۔ اب ابلیس اس شخص کے کھیتوں میں کام کرنے لگا۔ ایک دن وہ اپنے ساتھ باجا لے آیا اور اسے بجانے لگا۔ باجے کی دھن سننے کے لیے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ یوں اس نے ایک مجمع لگا لیا۔ اس باجے کی دھن جب پہاڑوں میں سنی جانے لگی تو پہاڑی نسل کے لوگ بھی بے تاب ہو گئے، یہاں تک کہ ایک شخص نے ان کے پاس جا کر مجلس سے آگاہ کیا۔ پہاڑی نسل کے مرد جب مجلس میں شریک ہوئے تو ان کی عورتیں مردوں پر فریفتہ ہو گئیں۔ یوں ان لوگوں نے اس دن کو اپنے لیے میلے اور عید کا دن بنا لیا۔ اب ہر سال دونوں قبیلوں کے لوگ اس میلے میں شرکت کرتے ہوئے آپس میں بے حیائی میں مبتلا ہو گئے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ اس کا تیر نشانے پر لگا تو وہ مطمئن ہو گیا، کیونکہ اس نے آسمان پر قسم اٹھائی تھی کہ وہ اولاد آدم کو گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ یوں جب اولاد آدم میں اضافہ ہوتا گیا تو نافرمانی اور گمراہی میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ابلیس نے بھی اپنے کارندوں کی تعداد کو بڑھا دیا۔ الغرض حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کا دور ایمان اور فساد کا مجموعہ تھا۔ جو لوگ ایماندار تھے ان میں ود، جسے شیس بھی کہتے ہیں، شامل تھے۔ اولاد آدم نے باہمی رضامندی سے ود کو اپنا سردار بنا رکھا تھا۔ ود کی اولاد میں سوا، یغوث، یعوق اور نصر پیدا ہوئے جو اپنے وقت کے صالحین لوگ تھے۔ جب ود کا انتقال ہوا تو لوگ ان کی قبر پر حلقہ بنا کر افسردہ بیٹھ گئے۔ یہ قبر بابل کی سرزمین پر تھی۔ ابلیس نے جب لوہا گرم ہوتا دیکھا تو ایک اور ضرب لگانے کی ٹھانی۔ وہ بھی ان کے پاس انتہائی افسردگی کے عالم میں چلا آیا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس شخص کی وفات سے تمہیں شدید صدمہ پہنچا ہے، کیوں نہ میں تمہارے غم کو بانٹ دوں؟ لوگوں نے اجازت دی تو ابلیس نے ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں ود کی صورت کا مجسمہ بنا کر دے دیا اور کہا کہ تم اسے اپنی مجلس میں رکھ کر یاد کر لیا کرو۔ لوگ راضی ہو گئے اور یوں ود کے بت کو مقدس سمجھ کر اپنے ساتھ رکھ لیا۔ جب کچھ عرصہ گزرا تو ابلیس نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے ان سے کہا کہ ایک ہی بت کو لے کر پھرنے کی بجائے اگر میں تم میں سے ہر ایک کے لیے اس صورت کی مورتی بنا دوں تو کیسا رہے گا، تاکہ تم میں سے ہر ایک کے گھر میں ود کی موجودگی رہے۔ چنانچہ لوگوں کی رضا جان کر اس نے چھوٹی چھوٹی مورتیاں بنا کر انہیں دے دیں۔ یوں گھر گھر سے بتوں کی پوجا ہونے لگی۔ ابلیس کی یہ چال بڑی کارگر ہوئی، کیونکہ اب جب نئی نسل جنم لیتی تو اپنے باپ دادا کی تقلید میں اپنے گزرے ہوئے بزرگ ود کی پوجا پاٹ کرتی۔ یوں ابلیس نے ان کے عقیدوں کو برباد کر دیا اور ایک صالح شخص کے نام کو کفر اور بت پرستی کی شکل میں تبدیل کر دیا۔
مفسرین کہتے ہیں کہ یہی بت کئی امتوں تک بت پرستی کا مرکز بنے رہے، یہاں تک کہ اسلام سے قبل دور جاہلیت میں بھی یہی بت عرب کے اندر آ پہنچے۔ مثلاً دومت الجندل میں بنی کلاب کا بت ود تھا، سوا قبیلہ حذیل، یغوث قبیلہ مراد، اور پھر مقام جرف میں بنی غطیف کا بت تھا، یعوق ہمدان کا، اور نصر اہل ذی کلعہ کے قبیلہ حمیر کا بت تھا۔ یہ سب قدیم عرب قبائل ہیں جو نوح علیہ السلام سے قبل کے صالحین لوگوں کی مورتیوں کو پوجتے تھے۔ بہرکیف جب اولاد آدم بت پرستی اور عیش پرستی کا شکار ہوئی تو اللہ نے ان کی جانب حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا، جو اس زمانے کے اعتبار سے تمام اولاد آدم کے لیے نبی بنے۔ یہی لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال انہیں اللہ کی دین کی دعوت دی، لیکن ان میں سے ہر شخص مرنے کے بعد اولاد کو یہی کہتا تھا کہ اپنے دادا بزرگ ود کی پوجا کرنا اور نوح علیہ السلام کی تعلیمات سے دور رہنا۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا اولاد آدم کی غرقابی کا سبب بنی، اور یہ سب لوگ صفحہ ہستی سے فنا ہو گئے۔ پھر طوفان نوح تھمنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں حام، یافث اور سام کی اولاد کثرت سے پھیلتی چلی گئی، چنانچہ اس نسبت سے حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی کہلائے۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سپورٹ دیں، لائک کریں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔